السلام علیکم دوستو، آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی نوجوان اداکار بننا چاہتا تھا، وہ جیب کترا بن گیا یا رکشہ ڈرائیور بن گیا یا اس کا مستقبل تاریخ بن گیا۔ اسی طرح آج ہمارے پاس ایک نوجوان کی کہانی ہے جو کرکٹر بننا چاہتا تھا۔ یہ عمران خان نہیں ہے، لیکن وہ منی لانڈر بن گیا۔ کیسے؟ یہ ایک بڑی دلچسپ لیکن عبرتناک داستان ہے، اور اس کا تعلق بھی منی لانڈرنگ کیس یعنی فورن فنڈنگ کیس سے جڑا ہوا ہے، جس کا تعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے سے بھی ہے اور اب جو FIA تحقیقات کر رہی ہے اس سے بھی ہے۔ اس کہانی کا آغاز جو ہے 2010-11 میں ہوتا ہے، لیکن اس وقت وہ سامنے آیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فارن فنڈنگ کیس پر فیصلہ سنایا ہے، اس فیصلے کے پیراگراف نمبر 44 میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو فنڈز تھے وہ 4 پرائیویٹ اکاؤنٹس میں جاتے رہے۔ یہ 4 پرائیویٹ اکاؤنٹس جو تھے وہ چند افراد کے 4 افراد کے نام پر تھے، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے یہ تو تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ملازم تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی چپڑاسی ہو، کوئی خاک روب ہو، کوئی کلرک ہو، تو اسی طرح سے یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ملازم تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہانی پلٹی کیسے، اور یہ فنڈ جو تحریک انصاف کے لیے جمع ہو رہے تھے وہ ان 4 افراد کے اکاؤنٹ میں گئے کیسے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے پیراگراف نمبر 44 میں اس پر سوال اٹھایا ہے کہ یہ ابو دی لا ہوا ہے، قانون کے خلاف ہوا ہے۔ ہوا کیسے؟ ہوا ایسے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سینٹرل فائنانس بورڈ ہے، اس نے 2010-11 میں ایک لیٹر لکھا جس میں 4 افراد کے نام تھے۔ ان میں ایک نعمان افضل ہے، ایک طاہر ہیں، ایک رفیق ہیں اور ایک ارشد ہیں۔ ان لوگوں کو اجازت دی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو فنڈز آ رہے ہیں وہ اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں رکھ سکتے ہیں۔ پھر کیا یہ کوئی تنہائی میں کیا گیا واقعہ تھا؟ کیا اس کی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کوئی خبر نہیں تھی؟ حقائق یہ بتاتے ہیں اور دستاویزات یہ بتاتی ہیں کہ جب فائنانس بورڈ نے ان کو اپنے اس خط کے ذریعے 4 افراد کو اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں پیسے رکھنے کی اجازت دی، تو اس خط کی کاپی کئی جگہ پر گئی، لیکن 2 افراد ایسے ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے دوسروں سے بڑھ کر ہے۔ ان میں ایک عمران خان تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، اور دوسرے اس وقت کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عارف علوی صاحب تھے جو موجودہ صدر پاکستان ہیں۔ ان لوگوں کو یہ خط بھیجا گیا اور اس میں ان سے آگاہ کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آنے والی فنڈنگ 4 پرائیویٹ اکاؤنٹس میں، جن میں 4 یہ افراد کے نام میں نے آپ کو پیش کیے، نعمان افضل، طاہر، رفیق اور ارشد، ان کے اکاؤنٹس میں رکھے جائیں گے، جس پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ اب انکشاف یہ ہوا بعد میں جب تحقیقات شروع ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ ان کے اکاؤنٹس میں پیسے تو آتے تھے، لیکن ان کے اکاؤنٹس میں پیسے رہتے نہیں تھے۔ کہاں جاتے تھے پیسے؟ ان لوگوں نے FIA کو بیان میں بتایا ہے، اور دیگر ذرائع سے بھی یہ تفصیلات سامنے آئیں کہ ان سے بلینک چیک لے لیے جاتے تھے۔ جو ان کا فائنانس مینیجر تھا پاکستان تحریک انصاف کے دفتر کا، وہ ان سے بلینک چیک لے لیا کرتا تھا۔ ان بلینک چیکس پر کتنی رقمیں ڈالی جاتی تھیں، وہ رقمیں کہاں جاتی تھیں، کون لے جاتا تھا، کہاں خرچ کرتا تھا، یہ کبھی معلوم نہیں ہو سکا۔ تو جب یہ پریکٹس پختہ ہو گئی اور اس پریکٹس پر
پاکستان تحریک انصاف میں چیماگوئیاں شروع ہوئیں اور لوگوں نے سوال اٹھانے شروع کر دیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ خبر اکبر ایس بابر صاحب تک پہنچی۔ اکبر ایس بابر صاحب اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کے ایکٹیو رکن تھے اور ان کی تمام ریکارڈ تک اور معاملات تک رسائی تھی بانی رکن کی حیثیت سے۔ انہوں نے تحقیقات شروع کی تو ان تمام الزامات کی اور ان تمام چیماگوئیوں کی تصدیق ہو گئی جو اس زمانے میں کی جا رہی تھی۔ اس سچویشن کو جب انہوں نے ان کے علم میں آئی تو انہوں نے سب سے پہلے خط لکھ کر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین یعنی عمران خان کو اس سے آگاہ کیا۔ اب اگلی بات ساری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان نے انہیں کیا جواب دیا۔ عمران خان نے انہیں یہ جواب دیا کہ بھائی دیکھو ذرا اتنا بھی اصول پسند نہیں ہونا چاہیے، کچھ لینینٹ ہونا چاہیے۔ پھر لوگوں کو یاد ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مثالیں دی کہ اگر وہ اتنے سخت اور کرخت ہوتے تو پھر یہ کوئی دعوت اسلام کی پھیلتی، یعنی وہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام کی دعوت اسلام کے اصولوں پر سٹرک ہو کر نہیں پھیلی، لینینٹ ہو کر پھیلی ہے اور کمپرومائز کیا گیا ہے اصولوں پر۔ تو یہ معاملہ ہے جس پر اب FIA تحقیقات کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں عمران خان اور جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں اور جو سابق گورنر سندھ ہیں اور ان کے علاوہ 3 دیگر رہنماؤں کو نوٹس دے دیے گئے ہیں جنہیں خود FIA کے سامنے پیش ہو کر سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ اب اس سارے سینیریو میں اب آ گیا معاملہ کہ وہ کون تھا جو کرکٹر بننے آیا تھا اور اس کو منی لانڈرر بنا دیا گیا۔ اب یہ اس کی دہائی ہے، اس نے بعض اداروں کے سامنے بھی بات کی ہے، اس نے پاکستان تحریک انصاف کے بعض ذمہ داروں کے سامنے بھی فریاد کی ہے، اور اس نے شاید FIA میں بھی یہ بیان دیا ہے کہ میں تو کوئٹہ سے، اب اس کا نام جانے دیجئے، میں تو، کیونکہ اب ان لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی زبان بند رکھو ورنہ آپ کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو وہ یہ بتاتا ہے، ان 4 نوجوانوں میں سے ایک وہ نوجوان ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو کرکٹر بننے کے لیے عمران خان کے پاس آیا تھا، کیونکہ ہم عمران خان کو یہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک مخلص آدمی ہے اور نجات دہندہ ہے، مجھے وہ کرکٹر بنائے گا۔ لیکن اس نے مجھے کرکٹر بنانے کے بجائے پاکستان تحریک انصاف کے دفتر کا ملازم بنا دیا، اور سب سے پہلے وہ وہاں پاکستان تحریک انصاف کے دفتر میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ اسی طرح جو باقی 3 ملازمین ہیں وہ بھی نیچے سے اوپر آئے اور ترقی کرتے کرتے ان کی ذمہ داریاں چینج ہو گئی۔ اب اس کی فریاد یہ ہے کہ میں تو پاکستان کے نیک نامی کے لیے اپنی خواہش کے تحت اور اپنے اور اپنے خاندان کی نیک نامی کے لیے اور اپنے پیشن کے لیے کرکٹ کھیلنا چاہتا تھا، لیکن مجھے منی لانڈرر بنا دیا گیا، میرے نام سے اکاؤنٹ مجھے زبردستی کھلوایا گیا، اس میں نامعلوم ذرائع سے پیسے آئے اور انہیں وائٹ کر کے کہاں خرچ کیا گیا میں نہیں جانتا۔ تو یہ جو منی لانڈرنگ جو کیس ہے، فارن فنڈنگ کیس ہے یا ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے، اس میں منی لانڈرنگ کا یہ پہلو بھی بے نقاب ہوا ہے، اور یہ ایک ایسی ہولناک اور پریشان کن تصویر پیش کرتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی کہ شفافیت کے نام پر شروع ہونے والی جماعت نے یہ کیا راستہ اختیار کیا۔ اندازہ یہ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی سنسنی خیز کہانیاں مزید سامنے آئیں گی۔ ناظرین، آخر میں آپ سے ایک بار پھر وہی درخواست کہ حقیقی خبریں اور ان کا تجزیہ جاننے کے لیے ہمارا چینل آوازہ بائی فاروق عادل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور فارورڈ کیجیے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔